فتح مکہ فتح مکہ جسے عظیم فتح بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری بمطابق 10 جنوری سن 630 عیسوی کو پیش آیا۔ اس غزوہ کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی۔ اس غزوے کا سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، یعنی قریش مکہ نے اپنے حلیف قبیلے بنو دیل کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ کے خلاف قتل و غارت میں مدد کی تھی۔ چونکہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اس لیے اس حملے کو قریش مکہ کی جانب سے معاہدہ صلح حدیبیہ جو کہ مسلمانوں اور قریشوں کے درمیان ہوا تھا کی خلاف ورزی سمجھا گیا۔ اس عہد شکنی سے قریش نادم ہوئے۔ اس ندامت کے پیش نظر ابو سفیان کو بھیجا تاکہ عہد سابق کو مضبوط کریں۔ ابو سفیان پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، مگر آپ نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ پھر ابو سفیان سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس گیا، مگر اس کو ہر طرف سے مایوسی ہوئی۔ ابو سفیان مایوس ہو کر لوٹا۔ اس نے واپس مکہ پہنچ کر کہا کہ انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی، لیکن میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، وہ تو اپنے آقا کے بہت بڑے فدائی ہیں، اور میں نے بادشاہوں میں سے کسی کی بھی ایسی بارگاہ نہیں دیکھی جو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، اور ان کے صحابہ جیسے جانثار میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب سے مشاورت کی اور مشورے کے بعد آپ نے مکہ کے لیے تیاریاں شروع کر دی اور صحابہ کو بھی تیاری کا اعلان فرمایا، بلکہ دیہاتوں میں بھی ہر طرف مسلمانوں کو اطلاع پہنچوائی کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ماہ رمضان میں مدینہ پاک میں آ جائے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، قریش تک ہماری خبر نہ پہنچے یہاں تک کہ ہم ان کے شہر تک پہنچ جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ اس وقت 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، جس میں مہاجرین و انصار سب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی کہ آپ مکہ کے قریب پہنچ گئے، لیکن قریش تاحال بے خبر تھے۔ یہ بھی قریش پر شفقت تھی کہ وہ جنگ نہ کر سکے، خود بخود تابع ہو جائیں، اور حکم فرمایا ہر قبیلہ اپنی جگہ پر آگ روشن کرے۔ ان سب کا نگران حضرت عمر کو مقرر فرمایا۔ قریش مکہ نے ابو سفیان کو دوبارہ بھیجا کہ حالات سے آگاہی حاصل کریں، اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں تو ان سے ہماری امان طلب کریں۔ جب ابو سفیان رات کے وقت مر الزہران میں پہنچا تو آگ روشن دیکھی اور کہا، میں نے ایسی روشن آگ کبھی نہیں دیکھی سوائے میدان عرفات کے، اور ایسا لشکر تو دیکھا نہ سنا۔ ابو سفیان کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عباس انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تاکہ ان کے لیے امان کا سوال کریں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو بارگاہ رسول میں لائے تو آپ نے فرمایا، اے چچا، انہیں اپنی رہائش میں لے جائیں، کل صبح کو میرے ہاں لانا۔ جب صبح ہوئی تو ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرور عالم کی خدمت میں لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی۔ مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر قریش آپ کا مقابلہ نہ کریں بلکہ علیحدہ ہو کر بیٹھ جائے اور آپ کے مقابلے سے ہاتھ روک لیں تو کیا انہیں امان ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے ہمارے مقابلے سے ہاتھ روک لیا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اسے امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اسے امان ہے۔ ایسے ہی جو مسجد حرام میں داخل ہوا اس نے دروازہ بند کر لیا اور اس سے بھی، اور جس نے ہتھیار ڈال دیے اس سے بھی، اور جو دارالحکیم بن حزم میں داخل ہوا اس سے بھی امان ہے۔ حضور نبی پاک نے ابو رویحہ کو جھنڈا دیکھ کر حضرت بلال کو فرمایا کہ اعلان کر دو، جو ابو رویحہ کے جھنڈے تلے آئے گا اس سے بھی امان ہے۔ یہ توصیہ اس لیے فرمائی کہ ایمان والوں کی بہتات تھی۔ اس وقت ابو سفیان کے گھر اور مسجد حرام میں جگہ نہ رہی تھی۔ خلاصہ یہ کہ آج آپ نے ایمان والوں کو معاف کر دیا، اور جس نے کفر پر اصرار کیا اسے قیدی بنا لیا۔ حضور نبی پاک نے حضرت عباس کو فرمایا کہ ابو سفیان کو ایک تنگ وادی کے سرے پر کھڑا کر دیجئے یہاں تک کہ اللہ کا تمام لشکر گزر جائے تاکہ اسلامی شوکت کا نظارہ دیکھیں۔ سب سے پہلے خالد بن ولید جھنڈا لے کر گزرے، اس کے بعد قبیلہ ماں اپنے جھنڈوں کے گزرتے رہے،
یہاں تک کہ حضور سرور عالم انصار و مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے تو حضرت عمر آگے سے کہتے جاتے تھے، ہٹ جاؤ، آپ کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر آپ نے ان سے لے کر ان کے بیٹے حضرت قیس کو دے دیا، اس لیے کہ وہ عرب میں بہت باروب اور جنگی معاملات میں بڑے صاحب الرائے اور ہوشیار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 700 مہاجرین جو 300 گھوڑوں پر سوار تھے اور 4000 انصار جن کے ساتھ 500 گھوڑے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، ان سے کون مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی کوئی طاقت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو کعبہ کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا۔ اثناء طواف کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیر سے گراتے اور پڑھتے جاتے، حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے، اور پڑھتے، حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا۔ کعبہ میں بتوں کی تصویریں آویزاں اور ان کے مجسمے نصب تھے۔ محمد بن عبداللہ نے ان کو بھی ہٹانے اور توڑنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کی گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو محمد بن عبداللہ نے بلال ابن رباح کو حکم فرمایا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔ بلال کعبہ کے اوپر چڑھے اور اذان دی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہوئی، جن میں سر فہرست سرداران قریش و کنانہ ابو سفیان، ان کی بیوی ہندہ بن عتبہ ہیں۔ اسی طرح اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ اور ابوبکر صدیق کے والد کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان بن ابی طلحہ کی طرف بھیجا تاکہ ان سے کعبے کی چابی لے آئیں۔ دروازہ کھلنے پر آپ نے اندر داخل ہو کر 2 گانا پڑھا اور آپ نے کعبہ کے اندر ہر کونے میں دعا فرمائی۔ کعبے کے اندر بہت سے فوٹو رکھے تھے، آپ نے حضرت عمر کو ان کو مٹانے کا حکم فرمایا۔ کعبہ معظمہ اس وقت بیت الاصنام بنا ہوا تھا، 1000 سال بیت الاصنام بنا رہا۔ حضور سرور عالم نے کعبہ کی تطہیر فرمائی، اب وہ 1000 سال سے اہل اسلام کی سجدہ گاہ ہے۔ کعبہ 1000 سال سے دعا مانگ رہا تھا کہ لوگ اس میں شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے تطہیر کا وعدہ فرما لیا اور بتوں سے اسے پاک کر دیا۔